میرا نام اقصا ہے۔ میں سینٹرل جیل میں لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ تقریباً آج سے 5 دن پہلے ایک عورت کو ہماری جیل میں لایا گیا تھا جس پر یہ جرم تھا کہ اس نے 5 ماہ کے بیٹے کا قتل کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر اپنی کسی عاشق سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بچہ اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو اس کے شوہر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ اب 1 ماہ بعد اسے سزائے موت ہو جانی تھی اور میری ڈیوٹی اسی عورت کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ اس عورت کا نام سمیرہ تھا۔ آج اس کا شوہر اس سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، سمیرہ، تم نے ہمارے بچے کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، مگر تم نے اس بچے کی جان کیوں لی؟ میرے کانوں میں اس کی کلکھاریاں گونجتی رہتی ہیں۔ میں تڑپتا رہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے علی کی شکل نہیں ہٹتی۔ مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ سمیرہ، تم نے یہ سب کیوں کر دیا؟ تو اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی تو تم اسے میرے سپرد کر کے چلی جاتی۔ میں اف تک نہ کرتا، مگر تم نے میرے بچے کی جان کیوں لی؟ سمیرہ کا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا۔ پھر اس کا شوہر بولا، میں جانتا ہوں تم عادل کو پسند کرتی ہو، اسی کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو مارا ہے تاکہ پھر میں تمہیں طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو۔ مگر تمہیں یہ علم کہاں تھا کہ تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ جاؤ گی؟ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ تم نے تو اپنے عشق کے آگے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تم نے میرا بچہ مار دیا ہے۔ اب تم جیل میں بیٹھی ہو۔ سمیرہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی جب کس کا شوہر ایسے ہی اداس کی باتیں کرتا رہا اور پھر 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کر چلا گیا، اور تب مجھے ساری کہانی سمجھ آئی تھی۔ ایک ماں کی آنکھوں پر محلے کے لڑکے کے عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بچے کی جان لی تھی۔ اسے اپنے بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ مجھے سمیرہ سے مزید نفرت ہونے لگی تھی۔ 2-3 دفعہ میرے سامنے ہی سمیرہ کے ساتھ قیدی عورتیں لڑنے لگی تھیں، مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 1-2 دفعہ عورتوں نے سمیرہ کی درخت بھی بنا دی تھی، مگر میں انہیں دیکھ کر کے کھڑی رہی تھی۔ دراصل یہ سب دیکھ کر مجھے سکون ملا تھا۔ خیر، کافی دن گزر گئے تھے۔ سمیرہ ابھی تک بالکل چپ چاپ رہتی تھی۔ ایک دن سمیرہ کی ایک ملاقات آئی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اب مجھ سے ملنے کون آیا ہے۔ آج سمیرہ کی ماں اس سے ملنے آئی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ آج سے پہلے اس کی ماں کہاں تھی؟ وہ اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ خیر، سمیرہ کی والدہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگی تو مجھے دیکھ کر رک گئی اور کہنے لگی، میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ جیل میں قیدی عورتیں بھی اسے مارتی ہیں۔ تو میری بچی کی حفاظت کر کے اس سے دعائیں لیا کرو۔ میں ماتھے پر بال ڈال کر بولی، اگر تیری بچی اتنی ہی معصوم ہوتی تو اپنے بیٹے کو نہ مارتی اپنے عاشق کے پیچھے۔ یہ بات سن کر سمیرہ کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میری بیٹی بے قصور ہے، اس کے شوہر نے ہی اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ سمیرہ کی امی کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کے لیے بڑی عدالت جاؤں گی اور وہ باعزت بری ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ عدالت کی طرف سے اسے انصاف مل جائے گا۔ میں بولی، بی بی جی، اپنی قاتل بیٹی کو چھڑانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بری ہوگی تو یقیناً تم اس کی شادی آگے کر دو گی اور وہاں بچے پیدا ہوں گے اس طرح کی تو ویڈیوز کے پھر لیے یہ ان کو ہمارے بھی مارے چینل گی۔ کو سبسکرائب سارا گناہ لازمی تمہارے ساتھ کیجیے گا۔ چڑھے گا۔ اللہ حافظ۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم سے پوچھے گا کہ تم کیا جواب دو گی؟ سمیرہ کی امی نے مجھے شکوہ بری نظروں سے دیکھا اور بولی، تم خدا نہیں ہو، تم ایک لیڈی کانسٹیبل ہو اور جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے ہی اچھے سے نبھاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس کی بات سچ بھی تو ہو سکتی تھی۔ کیا پتا سچ میں سمیرہ بے قصور ہو، اور اگر کوئی قیدی عورت سمیرہ کے ساتھ بدتمیزی کرتی تو میں فوراً سے اسے روک دیا کرتی تھی اور یہی کہتی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ اس پر کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا سمیرہ ہر وقت اداس اور پریشان سی رہتی تھی۔ شاید اسے اپنے بچے کی جان لینے کا دکھ رہتا تھا۔ چند دن اور گزرے تو ایک لڑکا سمیرہ سے ملنے آیا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا،
میرا نام عادل ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ یقیناً یہ سمیرا کا عاشق تھا۔ میں نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی تھی، اور اس بار بھی میں سپاہی اور اس بار بھی میں پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے بڑا تجسس تھا کہ آخر یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اس لیے میں جان بوجھ کر ان کے ارد گرد چکر لگاتی رہی۔ عادل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ سمیرا، تم نے اپنے بچے کی جان لے کر اچھا نہیں کیا۔ تم مجھے پسند کرتی تھی، مجھے بھی تم اچھی لگتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کی ہی جان لے لیتی۔ تم اپنے شوہر سے طلاق بھی تو لے سکتی تھی۔ اب اگر تم جیل سے چھوٹ بھی گئی تو میں تم جیسی قاتل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر عادل چلا گیا تھا، اور سمیرا بت بنے اسے دیکھتی رہی، تب بھی کچھ نہ بولی۔ یہ دنیا کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ تم نے بلا وجہ ہی اپنے بچے کی جان لے لی ہے۔ وہ بس مجھے دیکھ کر ہی رہ گئی تھی۔ اس نے آج بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب میں سمیرا کی کہانی جاننا چاہتی تھی۔ مجھے شوق ہونے لگا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ اس نے اپنے ہی بچے کی جان لے لی۔ عادل کی محبت کیا اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ سمیرا کی کہانی جاننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتی؟ اس لیے اب میں اس پر غصہ نہیں کیا کرتی تھی، اور اسے تاکید کیا کرتی تھی کہ کھانا کھا لو، کیونکہ وہ کھانا فقط زندہ رہنے کے لیے ہی کھایا کرتی تھی۔ وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ میں اسے یہی کہتی تھی کہ اگر تم بے قصور ہوئی تو تم اس طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی مر جاؤ گی۔ دنیا والوں کو تم یہ نہیں بتا پاؤ گی کہ تم بے قصور تھی۔ وہ یہ سب سنتی رہی تھی، اور پھر ایک دن مجھے کہنے لگی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی زندگی پر، میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ دنیا ہی اچھی نہیں لگتی۔ اب مجھے محسوس ہوا تھا کہ سمیرا کے خاموش رہنے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان وقت کی محبت کے جال میں پھنس کر اگر اپنے بچے کو نقصان پہنچا بھی دے تو وہ بعد میں یہ سب سوچ کر ہی پاگل ہو جائے گا۔ مگر اب وہ اسے یاد کرتی تھی۔ شاید اسے اپنے بچے کو مار دینے کا صدمہ ہو گیا تھا۔ وہ مرنا چاہتی تھی، وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کی امی نے کہا تھا کہ میں بڑی عدالت میں تمہارا کیس لے کر جاؤں گی، مگر سمیرا نے اپنی امی کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی اور کہا تھا کہ آپ مجھے سزا کاٹ لینے دیں، میں بری نہیں ہونا چاہتی۔ مگر پھر بھی اس کی امی نے اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں دوبارہ اپیل کر دی تھی۔ پہلی پیشی پر میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، کیونکہ دوسری کانسٹیبل چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے پوچھا کہ تم نے جج سے کیا کہا؟ تو سمیرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ میری سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تب وہ کہنے لگی، جب میرا علی ہی زندہ نہیں ہے تو میں نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ پھر میں بولی، تم نے علی کو کیوں قتل کیا تھا؟ سمیرا کہنے لگی، ہاں، مجھے علی کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اب وہ مجھے کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی تھی۔ مجھ سے بھی بات کر لیا کرتی تھی۔ مجھے ایک دن کہنے لگی، میرا علی میری طرف دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا اور مجھے ہاتھوں سے اشارے کر کے اپنے پاس بلاتا تھا۔ جب میں کام کاج کر کے واپس آتی تو وہ میری طرف دیکھ کر مچھر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اٹھا لو۔ میری مجبوری تھی، میں اسے اٹھا نہیں پاتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ میں بولی، تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے ہی بچے کو نہیں اٹھا پاتی؟ تب میں نے اس کا چہرہ زرد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، تم یہاں سے جاؤ آپ۔ شاید مجھے کہنے لگی تھی کہ سمیرا قتل سے پہلے بھی اپنے بچے پر ظلم کرتی رہتی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسے دودھ کے لیے بھی ترس آتی ہو۔ خیر، مجھے دن بدن سمیرا کے ساتھ نفرت ہوتی جا رہی تھی، مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھی طرح، کیونکہ میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی۔ عدالت نے سمیرا کو ایک بار پھر سزائے موت سنا دی تھی۔ جس دن سمیرا کو موت کی سزا ہوئی وہ بہت خوش تھی۔ میں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، اب میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی۔ میں بولی،
اس دنیا میں تمہیں عادل کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ تم اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ پائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مرنے کے بعد اللہ تم دونوں کو ملا دے گا؟ تو اس نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم آخر میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میری یہی دعا ہے کہ اگلے جہاں مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ خیر، ہائی کورٹ نے سمیرا کو سزائے موت سنا دی تو اس کے بعد سمیرا کی والدہ نے سپریم کورٹ میں التجا کر دی تھی، اور جب اس کی امی اس سے ملنے آئی تو وہ اپنی امی سے لڑتی جھگڑتی رہی اور کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے میرے لیے عدالت کا دروازہ کیوں بجایا ہے؟ میں جینا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں، اور آپ ہیں کہ بہانے بہانے سے میری سزا معاف کروانے کے چکروں میں ہیں۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ سمیرا کی والدہ کہنے لگی، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، اس بار تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی، تم عدالت میں ایک بات سچ بتاؤ گی۔ سمیرا خالی خالی نگاہوں سے اپنی والدہ کو دیکھ رہی تھی۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ اس بار سمیرا کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی تھی۔ میں سمیرا کو لے کر عدالت پہنچ گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج نے سمیرا سے بیان لیا تو سمیرا ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جج نے سمیرا کا میڈیکل کروانے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس نے کہا کہ سمیرا کی میڈیکل کی رپورٹس مجھے چاہیے۔ عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو چکی تھی۔ میں سمیرا کو لے کر واپس جیل آ گئی تھی اور اس کا میڈیکل کروانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ میں نے سمیرا سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جج کو تمہارا میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑی ہے؟ تب سمیرا بولی، مجھے نہیں معلوم، میں اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتی، اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ میری سزا کو معافی کے لیے اپیل کی جائے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی، تم زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ تب سمیرا کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ سہا ہے، اس لیے میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہمارے پاس کئی ایسے کیس آئے ہیں جس میں قاتل بھی اپنی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے، اسے ایک موقع دے دیا جائے۔ پھر تم کیوں نہیں چاہتی؟ تب وہ رونے لگی تھی، بولی، میری عمر ابھی کم ہے، میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میرے والدین میری دوسری شادی کر دیں، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے مرد ذات سے شدید نفرت ہے۔ میں بولی، اچھا ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ میرا شوہر ارسلان ایک اچھا انسان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے۔ وہ مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ پھر میں امید سے ہو گئی تو ارسلان میرا اور بھی خیال رکھنے لگا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہو چکا، اس کی وجہ سے ہمارا سکون، چین، سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ میں چونک گئی تھی، مجھے لگا کہ شاید سمیرا ابھی عادل کا نام لے لے گی، کیونکہ ارسلان اور سمیرا کی زندگی میں عادل ہی تو آیا تھا۔ لیکن وہ بلی، ہماری زندگی میں مریم آ گئی۔ میں نے حیرت سے سمیرا کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، ہماری پڑوسن میں ایک لڑکی آئی تھی، مریم، بہت حسین تھی، بہت ہی پیاری تھی۔ میرے شوہر نے اسے دیکھا تو بس اس پر لٹو ہو گیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر ارسلان مجھ سے اکثر یہی کہتا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اس کا نام مریم ہے، تم اس سے مل جل لیا کرو، وہ بیچاری تنہا رہتی ہے۔ تب میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس لڑکی سے ملنے لگی تھی۔ میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ میں مریم کو اپنے گھر بلاتی تو ارسلان بہت خوش ہوتا تھا۔ میری طبیعت ان دنوں خراب رہتی تھی۔ ان دنوں علی اس دنیا میں آنے والا تھا۔ تب ارسلان مجھ سے کہتا کہ تم مریم کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور میں اکثر ہی اسے بلا لیا کرتی تھی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی۔ اور پھر ایک دن مریم میرے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی مریم کے پاس چلے جانا چاہیے۔ میں آرام کر رہی ہوں
وہ میرے گھر میں کام کر رہی ہے۔ اس لیے میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مریم اور ارسلان ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے بیہودہ باتیں کر رہے تھے۔ ارسلان مریم سے کہنے لگا، میں تمہیں بہت جلد اپنا لوں گا۔ یہ سب دیکھ کر تو میں پھٹ پڑی تھی۔ میں بولی، اچھا تو یہ سب ہو رہا ہے میری ناک کے نیچے۔ مجھے تو لگا تھا کہ مریم تم میری دوست ہو، مگر تم نے میری ہی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ اور ارسلان، مجھے تم سے یہ سب کی توقع نہیں تھی۔ ارسلان نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے بعد ارسلان نے مجھے دن رات مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ وہ مجھے ایسے مارتا تھا کہ میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ ایک دن ارسلان نے میرے بازو پر مارا تھا اور میرا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ 5 دن بعد میری ڈلیوری ہو گئی تھی۔ ہسپتال والوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے، تب ارسلان نے کہہ دیا کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ارسلان نے خود ہی میرا بازو توڑا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ تو نکارا ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میرا ہاتھ ٹھیک ہوا تھا، مگر ان دنوں ارسلان صبح شام مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے شادی کی اجازت دے دو، مگر میں اسے اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا ہنستا بستا گھر خراب ہو جائے گا۔ وہ تو اب بھی میرا دشمن بنا ہوا تھا۔ اگر دوسری بیوی لے آئے گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بس یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میں نے اپنے والدین سے بھی اپنے شوہر کی شکایتیں نہیں لگائی تھیں۔ ارسلان بہانے بہانے سے مجھے مارتا رہتا تھا۔ کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ کیوں ڈالا ہے، تو کبھی یہ شکوہ کہ میں نے کھانے میں نمک ڈالا ہی نہیں ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے علی سے بہت محبت تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری خوشیوں کا سہارا ہے، وہ میری زندگی ہے۔ ارسلان آج کل بڑے غصے میں رہنے لگا تھا اور وہ ہر وقت مجھے مارنے کو دوڑتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم میرے دل سے اتر گئی ہو۔ میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں فقط علی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے، لیکن عنقریب یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا پتہ ارسلان علی کو مجھ سے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے گا۔ یہ سوچ کر میری روح کانپ جاتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے مجھے میرے شوہر نے دھمکی دی تھی، میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی تھی اور یہ سوچ سوچ کر روتی رہتی تھی کہ اگر ارسلان نے مجھ سے علی کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی۔ اس کے بغیر تو سانس بھی نہیں لے سکتی میں مر جاؤں گی۔ چند دن بعد ارسلان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آج مریم سے شادی کرنے جا رہا ہوں، اور تب میں پھٹ پڑی اور بولی، میں اس سب کی اجازت نہیں دوں گی، میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ ارسلان نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ارسلان نے علی کو اٹھا کر کہنے لگا، یہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے بہت زور سے علی کو زمین پر پھینک دیا تھا۔ وہ زمین پر گرا تو زور زور سے رونے لگا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ میں چیختے چلانے لگی تھی، بھاگ کر علی کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر ارسلان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرے 5 ماہ کے ننھے سے علی نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا۔ میں ایک جانب کھڑی تھی، علی کے چہرے پر درد کے آثار تھے، علی کی آنکھوں میں فریاد تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں اور اس کو تسلی دوں، مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں چلاتی رہی، روتی رہی کہ مجھے جانے دو، میں اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتی ہوں۔ علی چیختے چیختے دم توڑ گیا تھا۔ تب ارسلان نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگو ادھر آؤ، دیکھو میری بیوی نے یہ کیا کیا ہے، میری بیوی نے ہمارے بیٹے کو مار دیا ہے۔ محلے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک طرف علی کی لاش پڑی تھی،
اور دوسری جانب میرے شوہر نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کی بھی جان لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے محلے کے ایک لڑکے عادل کے ساتھ عشق لڑایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ عادل کون ہے۔ پھر میرے شوہر نے جیل میں آ کر بھی ڈرامہ کیا اور عادل کو بھی جان بوجھ کر یہاں بھیج دیا تاکہ یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ چکر تھا۔ خیر، جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ میں ابھی تک اسی صدمے میں ہوں۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر جائے اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسے گود بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا۔ مجھے اب جینا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ علی کے پہلو میں جا کر سو جاؤں۔ مجھے اپنا بیٹا بہت زیادہ پیارا ہے۔ سمیرہ رونے لگی تھی۔ تب بھی میں نے اس سے کہا کہ صبر کرو۔ میں نے اسے دلاسا دیا تھا، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ سمیرہ نے سچ کہا تھا یا من گھڑت کہانی سنا دی تھی۔ خیر، پھر سمیرہ کی پیشی کا دن آ گیا تھا۔ سمیرہ کو عدالت میں پیش کیا تو جج نے رپورٹ دیکھی تو کہنے لگا کہ آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا۔ تب سمیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے ساری داستان جج صاحب کو سنا دی تھی۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ بھی ثابت ہو چکا تھا کہ سمیرہ پر بڑے لمبے عرصے سے تشدد کیا جا رہا تھا۔ اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر زمین پر پھٹک دی۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے، مگر وہ یہ سب کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی۔ اس کے بیٹا اس سے بچھڑ گیا تھا اور سب کچھ سمیرہ کو قصوروار سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بیچاری تو بے قصور نکلی تھی۔ اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ خیر، 2 پیشیوں کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ سمیرہ بے قصور ہے اور اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے گھر جا چکی ہے، جبکہ ارسلان کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور اسے سزائے موت کی سزا سنا دی تھی۔ سمیرہ آج بھی اپنے بچے کو یاد کر کے بہت روتی رہتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ میں تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرمائے۔ آمین۔